الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ ظلم کے معاملہ میں قوم یا لیڈر کا ساتھ دینا عصبیت کہلاتا ہے۔ جو شخص کسی ناجائز معاملہ میں اپنی قوم یا لیڈر کی مدد کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور یہ اس کی دم پکڑ کر لٹک گیا ہو تو یہ بھی اس کے ساتھ جا گرا۔ بے جا حمایت ہلاکت ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے، اور ہم میں سے وہ بھی نہیں جو عصبیت کی حالت میں مرے۔ مشکوٰۃ ابو داود۔ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مسلم۔ کہیں چوروں نے ایک قافلہ لوٹ لیا، قافلے والے بجائے چوروں سے مال مسروقہ واپس لینے یا آئندہ چوروں سے بچنے کے لیے کوئی لایا عمل طے کرنے کے آپس میں ہی اس بات پر الجھ پڑے کہ کون سا چور حق پر ہے، کون سا چور حقیقی چور ہے۔ چور قافلے والوں کی اس عادت کی وجہ سے انہیں بار بار لوٹتے رہے، اور قافلے والے ہر بار ان سے بچاؤ کی تدابیر کرنے کے بجائے بار بار دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے اور اپنے پسند کے چوروں کے لیے آپس میں الجھتے، لڑتے، جھگڑتے۔ یوں چوروں نے ان کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھایا اور انہیں خوب لوٹا۔ دراصل چوروں نے بڑی چالاکی سے اپنی حکمت عملی طے کر لی تھی۔ چنانچہ قافلے والے کچھ چوروں کی میٹھی میٹھی باتوں سے بہل جاتے، جبکہ کچھ چور انہی کے لوٹے ہوئے مال سے انہیں تھوڑا سا واپس کر کے ان کے مسیحا بن جاتے۔ یہی حال ہماری قوم کا بھی ہے کہ سیاستدانے کے روپ میں آنے والے چوروں، نااہلوں، نالائقوں، مفاد پرستوں اور اقربا پروروں سے لٹنے کے بعد گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، الجھنے لگتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی رہنما اب تک ملک و قوم کے لیے مخلص ثابت نہیں ہوا۔ سب نے قوم کو لوٹنے اور اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کا الگ الگ طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ کچھ اپنی میٹھی میٹھی باتوں اور دلکش نعروں سے عوام کو بہلا لیتے ہیں، جبکہ کچھ عوام کو دو چار عارضی نظر آنے والے پروجیکٹس دے کر ان کے مسیحا بن جاتے ہیں۔ عوام اپنی بے شعوری کی وجہ سے ہمیشہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور کچھ نعروں پر بہل کر اور کچھ دو پلوں، دو گلیوں کے پکی ہونے پر، چار منصوبوں پر بہل کر ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور آپس میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ لیتے ہیں۔ پھر ہر وقت ہر جگہ اپنی پسندیدہ نااہل شخص کے لیے آپس میں ہی الجھتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں۔ ہماری اسی بری اور عاقبت نااندیشانہ عادت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ہمہ وقت جنگ کا سماں رہتا ہے۔ تہذیب، اخلاق و آداب سے نابلد سیاسی جماعتوں کے کارکن دوسروں پر تانزانی کرنے میں ہمہ وقت مشغول ہیں اور اپنے رہنماؤں کی تعریفوں میں بلا وجہ رطب اللسان رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی کوئی بھی ویب سائٹ، کوئی بھی پیج، کوئی چینل دیکھ لیں، ان جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہاں دوسروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہایت غلیظ زبان استعمال ہو رہی ہے، بغیر علم کے دوسروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جس پلیٹ فارم پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ اس مقصد کے لیے بنا ہے؟ ہر پیج، ہر گروپ میں انہوں نے یہی بحث چھیڑ رکھی ہے۔ وہ گروپ بزنس کے ہوں یا انٹرٹینمنٹ کے، حتیٰ کہ فیملی اور دوستی گروپوں میں بھی اس قسم کی جنونی سیاسی کارکن اس جھگڑے کو لے کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف نفرت کی فضا قائم ہے، گھر گھر انتشار ہے، اور یہاں تک کہ رشتہ داروں میں آپس میں قدورتیں جنم لے رہی ہیں۔ حد یہ ہے کہ دوست دوستوں سے، بھائی بھائیوں سے الجھ رہے ہیں، جس سے دلوں میں قدورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک شخص شرارت کر کے کسی سیاسی رہنما کے خلاف کوئی بات کرے گا یا کوئی پوسٹ شیئر کرے گا تو دوسرے رہنما کے چاہنے والے اس کا جواب تو دیں گے، اور پھر ہمارے ہاں ماننے کا مادہ بھی نہیں ہے، اس لیے پہلے والا دوبارہ اس کا جواب دے گا۔ اس طرح یہ بحث طویل سے طویل تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان کتنے نکمے ہیں کہ وہ ایسی فضول گفتگو جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا
نہ کوئی نتیجہ نکلنا ہے اور نہ ہی ان کے بس میں کچھ ہے، اس کے لیے کتنا وقت برباد کرتے ہیں، نہ جانے ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی لمحہ فکری ہے کہ ان کی صلاحیتیں کہاں اور کن کاموں میں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ سارا دن بلکہ ساری رات بیٹھ کر سیاسی رہنما پر تحقیق کرتے ہیں اور پھر پوسٹیں بنا بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں پر جھوٹے الزامات، صریح بہتان لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ خدا خوف سے دوری کا چلن اس قدر عام ہو چلا ہے کہ حقائق کے برخلاف تصاویر کو ایڈٹ کر کے اس کا کچھ رنگ دے دیتے ہیں، جو نہایت قبیح عمل واضح طور پر باعث گناہ عمل ہے۔ اور یہ سیاسی کارکنان تعصب کو پس پش ڈال کر ایک بار تمام سیاستدانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو انہیں سب ایک جیسے نظر آئیں گے، کوئی دوسرے سے مختلف نہیں ہے، تمام کے تمام ملک و قوم کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ملک کو مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، قرضوں جیسی لعنت میں سب نے مل کر جکڑا ہوا ہے، بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کردار ادا کیا ہے۔ ہار آنے والا پہلے والے سے 2 ہاتھ آگے ہے، اور عوام کی سوچ اگر یوں نہیں رہی تو اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری ساری رہے گا۔ لہذا عوام کو اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے اور سیاستدانوں پر تحقیق کرنے کی بجائے کسی کارآمد موضوع پر تحقیق کریں جس سے ملک و قوم کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو شعور عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔